اللہ کے پاس آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا راستہ ہے جو آپ نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا، اور اس کے پاس اس سے بھی بڑی اور خوبصورت منزل ہے جس منزل تک پہنچنے کی آپ کو خواہش تھی۔ اس لیے خود کو اسے سونپ دیں اور مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو وہیں لے جائے گا جہاں آپ کا سکون ہے۔ یہ کائنات اسی کی ہے اور وہ اس کائنات کے سبھی راستے جانتا ہے، اس لیے بے فکر ہو جائیں، اس کی حفاظت میں آپ گم کبھی نہیں ہوں گے، اور اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہر انسان آپ کو پسند کرے، اور نہ ہی آپ ہر کسی کو راضی کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے محبت کریں گے، اور وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے نفرت اور حسد کریں گے۔ لوگوں کی محبت اور نفرت دونوں سے ہٹ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنے پر دھیان دینا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد لوگوں کو راضی رکھنا کبھی بھی نہیں تھا۔ لوگ نہ کبھی کسی سے راضی ہوئے ہیں اور نہ کبھی راضی ہوں گے، اس لیے آپ اسے راضی کریں جسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے، اور کسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اے رب، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نا مراد نہیں رہا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اون کیا کریں، اپنا سمجھا کریں اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کے معاملات وہ رب اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کا رزق، آپ کی خوشیاں، آپ کی زندگی، آپ کی فیملی، آپ کی ہدایت کے اسباب، سب معاملات آپ کے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ کسی اور پر ڈیپینڈ نہ کرے، جو چاہے ہو ڈائریکٹلی مجھ سے کہہ دے۔ میں ہوں نا اس کا اپنا رب، وہ آپ کا اپنا رب، اسے اپنا سمجھا کرے، اس سے دوستی کر لے، اپنے راز چپکے سے اسے بتا دیا کرے، اس سے مانگا کرے جو بھی چاہیے، اور یقین رکھیں وہ کبھی آپ کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ وہ آپ کو بہترین دے گا، اور وہ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ آج جب میں اکیلی بیٹھی تھی تو اچانک سے ایسے خیال آیا کہ میں بدل رہی ہوں، میرا دنیا کے سہاروں سے دل بیزار ہو گیا ہے۔ میں اب اس دنیا کے کسی انسان سے مدد یا ہمدردی کی طلب نہیں ہوں، کیونکہ یہ دنیا مجھے کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور وہ شکر ادا کرنے لگی کہ اے اللہ جی، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اکیلا کیا اور مجھے سمجھایا کہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ جی، یہ تنہائی کتنی خاص تھی جس نے مجھے تیرا قرب عطا کیا۔ اے اللہ، مجھے اس وقت کے لیے معاف کر دیجئے جب میں سجدے میں تھی اور میرا ذہن کہیں اور تھا، اور مجھے معاف کر دیجئے جب میں نے گناہوں سے توبہ کی اور دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ گئی۔ میری آپ کے بغیر کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ یا اللہ، اے میرے اللہ، اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا جس پر تیرے عرش کا سایہ ہو اور تیرے نور سے وہ روشن ہو۔ پھر مجھے اس گھر میں اپنے پیاروں کے ساتھ جمع کر دینا۔ آمین سم آمین یا رب العالمین۔ لفظوں کا کھیل بھی عجیب ہے، لہجہ بدل جائے تو یہ لفظ تاثیر بدل دیتے ہیں، سمت بدل جائے تو مطلب بدل دیتے ہیں، کردار بدل جائیں تو زندگی بدل دیتے ہیں، دل میں اتر جائیں تو خیال بدل دیتے ہیں۔ بڑا عجیب مزاج رکھتے ہیں یہ لفظ، خود وہی رہتے ہیں، انسان بدل دیتے ہیں۔ عقل مند کہتے ہیں کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ چپکے کسی کے کام آنا، محبت جتانا، کسی کو جگہ دینا، حوصلہ دینا، مصیبت میں کسی کے پاس ہونا، اپنی خواہش چھوڑ کر دوسروں کی پوری کرنا،
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے بہت سی دعائیں اکٹھی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں نا۔ اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے، اس لیے صبر سے انتظار کریں۔ اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ درود شریف کی عادت آپ کی زندگی پر ایسا اثر رکھتی ہے جیسے بنجر زمین سے سیراب کرنے کا سفر۔ تو جب بھی دل اداس ہو، آزمائش میں گرا ہو، ہوا پائیں خود کو، تو خود کی بنجر زمین کو درود شریف سے معطر کریں۔ پھر سکون خوشحالی کے باغ عطا ہوں گے۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمان، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمان ہیں مگر آسمان پر مشہور، عزت تقوی سے ہے، قوت سے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دفن کر دیا جائے گا، خواہ ہماری کتنی ہی اہمیت ہو، اور ہمیں یوں بھلا دیا جائے گا گویا کہ ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ آزمائش جب برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور آس پاس کے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو تمہارے نصیب میں نہیں ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارا یقین دیکھتا ہے اور تمہارے لیے اپنی مدد بھیجتا ہے۔ یقین سے آگے جا کر مانگو، لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا کر مانگو، پھر دیکھو کہاں کہاں سے اللہ تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے، اور جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی اللہ ممکن کر دکھاتا ہے۔